شہنواز صاحب، علی جناب منصور آغا صاحب، وائس چیئرمین اردو اکیڈمی دہلی اردو اکیڈمی جناب حاجی طارق محمد صاحب، ہمارے دوست ممبر اردو اکیڈمی جناب جاوید صاحب، اور عزیز ریسرچ اسکالرس، طلباء و طالبات، اور اس ہال میں تشریف فرما دیگر تمام معزز خواتین و حضرات، کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تقریباً 2.5-3 سال کے وقفے کے بعد زندگی پھر سے معمول پر لوٹ رہی ہے، اور یہ جو 5 روزہ ادبی اجتماع ہے اردو اکیڈمی کی جانب سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ پھر سے وہ سرگرمیاں جو اب تک موقوف تھی کورونا کی وجہ سے وہ شروع ہو رہی ہے۔ میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں چیئرمین وائس چیئرمین صاحب کو کہ انہوں نے اس سلسلے میں پہل کی۔ میں ہر مقالے پر گفتگو نہیں کروں گا۔ ابھی محترم منصور آغا صاحب نے فرمایا کہ ان نوجوانوں کے مقالے کو سن کر ایسا لگا کہ اردو کا مستقبل محفوظ ہے۔ معاف کیجیے گا، میں اس سے 100% اتفاق نہیں رکھتا۔ میں اردو کا ایک طالب علم ہوں، ایک ادارے سے وابستہ ہوں۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ اسی دشت کی سیاحی میں گزرا ہے۔ یقیناً مبارکباد میں پیش کرنا چاہوں گا اپنے ان تمام ریسرچ اسکالرس کو جنہوں نے مختلف موضوعات پر اپنے مقالے پیش کیے، لیکن جو اہل نظر ہیں اس جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ حق تو یہ ہے کہ حق عطا نہ ہوا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تعلیم و تحقیق کی اس منزل پہ کھڑے ہیں جہاں آپ کی حیثیت ایک اصلاح کار کی ہے، مصلح کی ہے۔ آپ معمولی طالب علم نہیں ہیں، آپ ریسرچ اسکالرس ہیں، آپ محقق ہیں۔ آپ کے کاندھوں پر ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ کیا واقعی آپ نے اس حق کو ادا کیا ہے اپنے مقالوں میں؟ میں قطعی مطمئن نہیں ہوں۔ 4-5-10 مقالے پڑھے گئے، اس میں سے اگر آپ تلاش کر لیں تو شاید 2-3 مقالے ایسے ضرور تھے جو کسی حد تک بہتر مقالے کہے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بیشتر مقالے وہ تھے جو بلو اسٹینڈرڈ تھے۔ ہم آپ سے اس منزل پہ بلو اسٹینڈرڈ مقالے کی توقع نہیں کرتے۔ ہماری توقعات کچھ اور ہیں، اور یہ بیجا توقعات نہیں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جس منزل پہ ہیں اس وقت، تحقیق کر رہے ہیں، آپ اعلیٰ ترین ڈگری کی جو سطح ہو سکتی ہے تعلیمی تحقیقی، آپ وہاں کھڑے ہیں۔ کل ہو کر آپ ڈاکٹر ہوں گے، ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ کے پاس ہوگی، آپ سند ہوں گے، آپ معیار ہوں گے، آپ کی مثالیں دی جائیں گی، آپ کی تحریروں کی، آپ کی تقریروں کی مثالیں دی جائیں گی کہ میں نے یہ گفتگو
فلاں ڈاکٹر سے ان کی گفتگو میں نے سنی ہے. اس لفظ کا تلفظ میں نے فلاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہولڈر سے اس طرح سے سنا ہے. آپ سب سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے. بہت رواروی میں لکھے گئے بعض مقالے تھے اور بہت رواروی میں پڑھے بھی گئے ان مقالات کو پڑھا گیا. ہم آپ سے توقع نہیں کرتے. یہ درست ہے کہ آپ میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو بہت مجبوری میں تحقیق کر رہے ہیں, سندی مجبوری کے تحت, تقاضے کے تحت. ایم فل کرنا ہے, پی ایچ ڈی کرنا ہے, ڈگری حاصل کرنی ہے. اتنی گنجائش ہے کہ ہم ہر ریسرچ اسکالر سے یہ توقع نہ کریں. ظاہر ہے کہ میں نہیں کر سکتا کہ ہر ریسرچ اسکالر اس معیار پہ پورا اتر سکے, کیونکہ ریسرچ ایک خاص طرح کا ذہنی رویہ, ایک میلان ریسرچ جو ہے وہ چاہتا ہے. اس میلان کے بغیر آپ اس حق کو ادا نہیں کر سکتے جس کا تقاضا ہم ریسرچ اسکالر سے کرتے ہیں. اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ 3-4 مقالے بھی جو ہے, جس طرح سے میں نے کہا کہ وہ قدر معیاری مقالے کہے جا سکتے ہیں, میرے خوش ہونے کے لیے, ہمارے خوش ہونے کے لیے کافی. جتنے محققین ہیں ہر دور میں, ظاہر ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں, نظر ڈالیں ماضی پہ, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر ریسرچ اسکالر جو درسگاہوں میں, یونیورسٹیز میں ریسرچ کرنے آتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ سبھی قاضی عبدالودود نہیں بن سکتے, سبھی رشید حسن خان نہیں بن سکتے, سبھی مولوی عبدالحق نہیں بن سکتے, سبھی تنویر احمد علوی نہیں بن سکتے. ظاہر ہے کہ وہ رمق جن کے اندر موجود ہے, یقیناً آپ ہی میں سے, میں مطمئن ہوں اس بات سے, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ہی میں سے کل کے قاضی عبدالودود بھی ہیں آپ ہی کے درمیان. امتیاز علی خان عرشی بھی آپ ہی میں سے ہیں, مولوی عبدالحق بھی آپ ہی کے اندر پوشیدہ ہیں, تنویر احمد علوی بھی آپ ہی کے اندر پوشیدہ ہیں, گیان چند جین بھی آپ ہی کے اندر موجود ہیں, پروفیسر گوپی چند نارنگ بھی آپ ہی کے اندر موجود ہیں, پروفیسر محمد حسن بھی آپ ہی کے اندر ہیں, پروفیسر قمر رئیس بھی آپ ہی کے اندر ہیں. کل کے جن اکابرین کے نام میں نے لیے, آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پوشیدہ ہیں. یقیناً آپ چراغ ہیں کل کے, یہ نئے چراغ. پرانے چراغ تو اب اپنی روشنی بکھیر کر ایک خاص منزل پہ آ گئے, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. کتنی پوری کی وہ بھی بحث کا موضوع ہو سکتا ہے کہ ان کی کیا کوتاہیاں رہی, یہ الگ بحث کا ایک موضوع ہے. لیکن آپ سب چراغ ہیں. جس طرح کا اندھیرا بڑھ رہا ہے, پھیل رہا ہے جیسا اندھیرا, آپ ہی اس اندھیرے کو چیلنج کرنے والے چراغ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رات میں بہت گھنا اندھیرا ہوتا ہے. ایک چراغ اگر آپ روشن کرتے ہیں, ایک موم بتی بھی روشن کرتے ہیں, تو وہ اندھیرا اس سے خائف ہوتا ہے. بہت گھنا اندھیرا ہو, پھر بھی ایک موم بتی, ایک کینڈل, ایک چراغ بھی اس کے لیے ایک چیلنج بن جاتا ہے. چراغ میں بڑی طاقت ہے. وہ ہے شعر کے ہوائے تند چلاؤ کہ تم کو قدرت ہے, مگر چراغ جلانا ہماری فطرت ہے. ہم وہ چراغ ہیں, ادب, تہذیب, دانش کے چراغ. زبان کیا ہے؟ زبان مجموعہ ہے ان تمام خصوصیات کو, تہذیب کو, ثقافت کو, سیاست کو, معیشت کو, معاشرت کو, ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے زبان. ادب ان سب کا مجموعہ ہے. ظاہر ہے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ان چراغوں میں وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں, اندھیرے کو للکارنے کی وہ تمام قوتیں پوشیدہ ہیں, لیکن ان کو اور بہتر شکل میں
चिरागों की उस लौ को फरोग देने की ज़रूरत है। मैं इस बात से भी वाकिफ़ हूँ कि चिरागों की ये रोशनी कितनी देर तक अपनी ताबंदगी, जिसे हम कह सकते हैं, अपने आबतात को कायम रख पाएगा, ये चिराग रख पाएंगे, मैं बहुत मुतमईन इस सूरत हाल से नहीं हूँ। और मुझे यकीन है कि सिर्फ मैं ही मुतमईन, गैर मुतमईन मेरे अंदर ही ये अदमी इत्मीनानी नहीं है, बल्कि आपके अंदर भी है। आप भी इसका एतराफ़ करेंगे। आप मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं और न होना चाहिए। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती है जाकर नजर कहाँ। तहकीक ये तकाजा करती है। मुस्तकबिल की राहें आपको खुद ढूंढना है। मुस्तकबिल के रहबर आप हैं, वो राहें आपको बनानी पड़ेंगी। हम उर्दू वालों का जो हाल है वो ये है कि हर रोज खुद कुआं खोदना और अपनी प्यास बुझाना है। हम उस मरहले पर पहुंच गए हैं। मौके सिमटते जा रहे हैं। कहां से आपके अंदर वो जोश व बलबला पैदा होगा तहकीक का? मौके सिमट रहे हैं। मुस्तकबिल की जानिब से आप बहुत पुरुम्मीद नहीं है, एक नाउमीदी सी है। मुसाबकत बढ़ती जा रही है, मुकाबला बढ़ता जा रहा है, चैलेंजेस आपके सामने बढ़ते जा रहे हैं। जाहिर है कि इस सूरत हाल में आपको खुद अपनी राहें बनानी है, मुस्तकबिल की राहें बनानी है। बिल्कुल जनाब मंसूर आगा साहब बिल्कुल वजह फरमा रहे थे। सहाफत के हवाले से जो कजरवियाँ हैं इस वक्त, जो गुमराहियाँ हैं इस वक्त, सहाफत किसी ज़माने में एक मिशन हुआ करती थी। आपने मौलवी मोहम्मद बाकर का जिक्र किया। शौकिया वो अखबार नहीं निकालते थे, वो शौकिया सहाफ़ी नहीं थे, एक मिशन था, आज़ादी का मिशन, रोशन ज़मीरी का मिशन। कौन लोग दार पर झूलते हैं? रोशन ज़मीरी का चिराग रोशन करने वाले लोग ही हिम्मत रखते हैं दार पर झूलने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शौकी अखबार नहीं निकालते थे, बहुत कुछ दाव पर लगाकर अखबार निकालते थे। सहाफत बहुत ही पुरखतर राह पर चलने का नाम है। एक ऐसा पेशा है जिस राह में आसानियां नहीं है, चैलेंजेस ज़्यादा है, आसानियां नहीं है। आज ज़माने ने, मार्केट ने, बाजार ने हर चीज़ को तिजारत की अशिया में तब्दील करके रख दिया। सहाफत भी तिजारत बन गई। जाहिर है कि हकीकत है, हमारे दौर की हकीकत है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ज़रूरत है कि उस मिशन को असर नौ जिंदा करने की ज़रूरत है। हम किस हद तक कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मामला उर्दू का नहीं है। जमहूरियत का ये चौथा सतून जिसे हम कहते हैं वो बाकी नहीं है। इदारे जिनकी जिम्मेदारियां हैं मौके पैदा करने की, वो इदारे खुद से बढ़ते जा रहे हैं, खुद बेख्तियार होते जा रहे हैं, उनके दायरे से बढ़ रहे हैं। ये भी हमारे सामने दस्तगाहें, दानिशगाहें, यूनिवर्सिटीज़, वहाँ भी तालीम का दायरा अब सिमटता जा रहा है, वो भी निशाने पर है। ये एक तरफा मसला नहीं है, ये चैलेंज सिर्फ हम उर्दू वालों के लिए नहीं है, ये पूरी दानिश्वरी के लिए एक चैलेंज है।
پوری اکیڈمکس کے لیے ایک چیلنج ہے اس وقت. اس کی راہیں مسدود کی جا رہی ہیں, مستقل کوششیں ہو رہی ہیں. ایسی صورت میں اگر وہ ہے شعر کے غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے ہیں, اگر ہم یہاں اردو کے حوالے سے, اپنی زبان کے حوالے سے, اپنے ادب کے حوالے سے, ان مستقبل کے چراغوں کے حوالے سے, جو یہاں مقالے جنہوں نے پڑھے, جو ریسرچ اسکالرس ہیں ہمارے, یقیناً آپ کی کاوشیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. ان کاوشوں کو بامانی بنائیے. انہی کاوشوں سے مستقبل کی راہیں بھی پیدا ہوں, تاریکیوں کا مقابلہ بھی ہم کر پائیں اور ایک بہتر مستقبل کی تعمیر کرنے میں کامیاب ہو سکیں. میں ایسے وقت میں گفتگو کر رہا ہوں جب صبر آزما مرحلہ ہے, یہ لنچ کا وقت ہو چلا ہے. آپ سب بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے. میں وائس چیئرمین صاحب ہیں, آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اردو اکیڈمی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کو شروع کیا ہے, اور یقیناً آنے والے دنوں میں وہ تمام تر سرگرمیاں جو ہوا کرتی تھی اردو اکیڈمی کی, وہ اثر نو ترتیب دی جائیں گی اور ان کا انعقاد ہوگا. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. شکریہ پروفیسر انور پاشا صاحب. ہمارے بیچ موجود ہیں پروفیسر ابن کنول صاحب, اور بھی دیگر حضرات یہاں موجود ہیں, جن میں شعیب رضا فاطمی صاحب, نشا زیدی, ساحل آغا صاحب, خلیل صاحب,